Dear students, you remember that we have gone through comprehensively through sale tax and how it affects our accounting. Also, how it directly affects QuickBooks and why is it necessary to capture all aspects of sales tax, the agency and the rates so that they could be correctly depicted within QuickBooks, and as and when required, correct reporting can also be achieved. آپ جانتے ہیں کہ سیل ٹیکس ہمارے یہاں بہت ساری ایجنسیز کلیکٹ کرنے کی مجاز ہیں. اسی طرح باہر کے ممالک میں بھی سیل ٹیکس بہت ساری سطح پہ کلیکٹ کیا جاتا ہے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سیل ٹیکس کا ریٹ کیا ہے, یہ ریٹ کس ایجنسی سے لنکڈ ہے, اور ڈیڈکشن کب اور کس وقت ان ایجنسیز کو ریمٹ یا بھیجنی ہے, ارسال کرنی ہے. ان تمام چیزوں کی انفارمیشن جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگی, آپ اپنے سسٹم میں سیل ٹیکس صحیح طریقے سے سیٹ نہیں کر پائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم یہ سیل ٹیکس کا سیٹ اپ اپنے پاس کوئک بکس میں کس طریقے سے کریں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام انفارمیشن ہمارے پاس سیلز ٹیکس پریفرنس میں موجود ہے. ہوم پیج پہ آنے کے بعد آپ نے ایڈٹ میں جانا ہے, اور ایڈٹ میں ہمارے پاس موجود ہے پریفرنسز. جب آپ پریفرنسز کو کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ آف پریفرنسز موجود ہے, لیکن واٹ وی ہیو ٹو چوز از سیلز ٹیکس پریفرنس, کیونکہ دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو سیٹ اپ ان دس لیکچر. سیل ٹیکس کے بعد ہم نے کمپنی پریفرنسز پریفر کرنی ہے. تو سب سے پہلا سوال جو ہم سے کیا جاتا ہے, ڈو یو چارج سیل ٹیکس. اگر ہم نے اسے نو کر دیا پھر تو ہماری ساری چیزیں بلینکڈ آؤٹ ہو جائے گی, پھر تو کوئی ضرورت ہی نہیں کچھ اور کام کرنے کی, کیونکہ ہم سیل ٹیکس کہیں سے بھی نہیں کاٹ رہے, بلکہ سیل ٹیکس ہم کہیں سے کلیکٹ بھی نہیں کر رہے. سو یس, وی آر کلیکٹنگ سیل ٹیکس آن بہاف آف اے سرٹن ایجنسیز. اب یہاں جو ہم سیل ٹیکس سیٹ کرنے جا رہے ہیں وہ کہلاتا ہے دا موسٹ کامن سیل ٹیکس آئٹم. موسٹ کامن سیل ٹیکس آئٹم کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے, یہ ڈیفالٹ آئٹم ہے, تو یہ آٹومیٹکلی انووک ہو چکا ہوگا, اور اس کو ہم نے ایک دفعہ سیٹ کرنا ہے. وی کین چینج دا نیم, وی کین ایڈٹ دا نیم اف یو وانٹ ٹو, بٹ ویل ڈو اٹ لیٹر آن. یہ کیسے چینج ہوگا یہ ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں, لیکن عام طور پہ بائی ڈیفالٹ the name of this sale tax which is common, the default sale tax is out of state sale tax. کوئی بھی آئٹم یا ٹیکسیبل ہوگا یا نان ٹیکسیبل ہوگا. یہ کون ڈیفائن کرے گا؟ یہ آپ کی گورنمنٹ ایجنسیز آپ کو لسٹ دے دے گی کہ یہ سروسز ٹیکسیبل ہیں, یہ سروسز نان ٹیکسیبل ہیں, یہ آئٹمس ٹیکسیبل ہیں, اور یہ آئٹمس نان ٹیکسیبل ہیں. جو ٹیکسیبل آئٹم ہے اس کے اوپر بائی ڈیفالٹ کوئک بکس جو ٹیگ لگاتا ہے وہ کہتا ہے ٹیکس, اور جو آئٹمس نان ٹیکسیبل ہیں ان کے لیے ہمیشہ نان استعمال کرتا ہے. اگر ہم انہیں بدلنا چاہیں تو ہم بدل بھی سکتے ہیں, لیکن یاد رہے کہ یہ دونوں نام ٹیکس اور نان ٹیکس 3 کیریکٹرز کے ہیں, تو ہمارے پاس صرف 3 کیریکٹرز ہیں جس سے ہم انہیں بدل سکتے ہیں. ٹیکس کو آپ اپنے کسی ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی کے ایبریویشن سے بھی لنک کر سکتے ہیں, آپ FBR لکھ سکتے ہیں, آپ اور لکھ سکتے ہیں, لیکن یو کین اونلی یوز 3 کیریکٹرز اف یو وانٹ ٹو. بٹ فار دا مومنٹ واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو از, ہم اس کو ٹیکس اور نان کہیں گے. ہمارے پاس صرف گنجائش ہے 3 کیریکٹرز کی, اور ابھی ہم فی الحال اسے چینج نہیں کریں گے, اور جن آئٹمس کے ساتھ ٹیکس لگے گا اس کے ساتھ ٹیکس کا ٹیگ آئے گا, اور جن آئٹمس کے ساتھ ٹیکس ہم نے ادا نہیں کرنا اس کے ساتھ نان کا آئے گا. اس کے بعد جو چیز آ رہی ہے جو ہم سے پوچھی جاتی ہے, وین ڈو یو او سیل ٹیکس, کب آپ نے سیل ٹیکس ادا کرنا ہے, کب کٹوتی کرنی ہے اس کی. یہ آپ کے اکاؤنٹنگ پرنسپل پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کمپنی کس قسم کی اکاؤنٹنگ کر رہی ہے. اگر وہ اکرول بیس اکاؤنٹنگ کر رہی ہے تو یاد رہے کہ ہم نے ایز آف انوائس ڈیٹ, جس دن انوائس بنے گی اسی دن ہم نے یہ ٹیکس کی اماؤنٹ پیبل میں ڈال دینی ہے. لیکن اگر آپ اس کو رسیٹ کے اوپر کرنا چاہتے ہیں یا کیش بیسس پہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپشن بھی یہاں موجود ہے
یہ آپ کے اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ، اکاؤنٹنگ ہیڈ آپ کو بتائیں گے کہ سیٹ اپ کرنے کے لیے ہم نے کون سی بیسس آف اکاؤنٹنگ اس کے لیے استعمال کرنی ہے۔ دوسری چیز وہ جو پوچھ رہا ہے ہم سے، وہ کہتا ہے وین ڈو یو پے سیل ٹیکس، سیل ٹیکس ہم نے کب جمع کرانا ہے ٹریجری میں۔ اس کی انفارمیشن آپ کو وہ ایجنسی دے گی جس کے بہاف پہ آپ یہ ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں۔ ابھی ہم جو موسٹ کامنلی یوز سیل ٹیکس استعمال کریں گے، فار دا مومنٹ دس از گوئنگ ٹو بی اے پروونشل ٹیکس، ساری چیزوں کے اوپر یہ لاگو ہوگا اور ہم اس کو منتھلی ریمٹ کیا کریں گے اپنی مین ایجنسی کو۔ یہ ساری انفارمیشن دینے کے بعد ناؤ وی آر شیور کہ ہم نے ایک سیل ٹیکس جو ڈیفالٹ سیل ٹیکس ہے وہ کریٹ کر دیا ہے اور ہم اسے کہیں گے اوکے۔ اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں، اسے ری ڈیفائن کرنا چاہیں، اس کا نام بدلنا چاہیں، تو ہمیں جانا پڑے گا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، لسٹ کے اندر، کیونکہ تمام آئٹم جو ہم کریٹ کرتے ہیں وہ ایک لسٹ میں آ جاتے ہیں۔ ہم آئٹم لسٹ میں جاتے ہیں اور ہمارے پاس آئٹم لسٹ میں تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور ہمارے پاس وہ سیل ٹیکس جو ہم نے کریٹ کیا تھا آؤٹ آف اسٹیٹ سیل ٹیکس، اس کو ہم فی الحال چاہیں گے کہ اس کا نام ہم وہ والا دیں جس سے ہمیں فوراً سمجھ میں آ جائے کہ یہ ٹیکس ہم کس ایجنسی کے بہاف پہ کلیکٹ کر رہے ہیں۔ دو طریقے ہیں، یا آپ رائٹ کلک کریں یا آپ اسے ڈبل کلک کریں، دونوں طریقوں سے یہ آپ کا جو آئٹم ہے وہ کھل جائے گا۔ تو ہم اس کو ایڈٹ کرتے ہیں، اس کے اندر ہمارے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو کہ ہم نے پہلے ڈیفائن کی ہوئی تھی۔ اب ہم اس کا نام رکھ رہے ہیں اپنے حساب سے، کیونکہ یہ ایک پروونشل یا صوبائی ٹیکس ہے، پروونشل ایس ٹی سیل ٹیکس۔ اس کا اگر کوئی ایک ڈیفالٹ ویلیو ہے وہ بھی ہم اسی وقت اس کو اسائن کر دیں گے۔ سو فار کنوینئنس وی آر اسائننگ اٹ 5%۔ یہ کون سی ایجنسی کلیکٹ کر رہی ہے؟ اب ہو سکتا ہے کہ وہ ایجنسی ہمارے پاس ڈیفائن نہ ہو یا ہمیں اسے ڈیفائن کرنا پڑے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ جیسے ہی ہم نے وہ ایجنسی کھولی ہے، اب آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس تمام وینڈرز لسٹڈ ہو گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ ریزن بینگ کہ ہمارا کوئک بکس ہمارے تمام جو بھی اینٹیز ہیں جن کو ہم نے پے کرنا ہے ان کو ایز اے وینڈر ٹریٹ کرتی ہے، whether they are suppliers of goods or services or utility suppliers or agencies on behalf of which we are collecting tax and we are going to remit that tax to that particular agency, that is also considered as far as QuickBooks is concerned a vendor۔ تو یہ ہمارے پاس ایز اے وینڈر کہیں نہ کہیں لسٹڈ ہوگا۔ ان دس کیس our provincial agency is پنجاب ریونیو اتھارٹی، اور اگر یہ اس میں لسٹڈ نہ ہوتی اور ہمیں ایک نئی بنانی پڑتی، وی کین کریٹ اے نیو ایجنسی۔ یہاں ہم جائیں اور ایک نیو ایجنسی جس کا نام فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے کریٹ کر دیں۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوری وہی اسکرین ہے جس میں ہم نے ایک وینڈر کریٹ کیا تھا۔ سو ان افیکٹ in the list of vendors we not only have our suppliers but also all agencies to which we are liable to pay something، بھلے وہ بجلی فراہم کرنے والے ہوں، بھلے وہ ٹیلی فون والے ہوں، جن سے ہم پیسے کلیم کرتے ہیں وہ ہمیشہ انڈر دی ہیڈنگ کسٹمر آئیں گے۔ اس لیے جب ہم یہ نئی ایجنسی کریٹ کر رہے ہیں تو اس کی ساری انفارمیشن جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ انڈر دا ہیڈ وینڈر سیو ہو رہی ہے۔ ہم نئی ایجنسی کی کریٹ کر رہے ہیں، اس کا ایڈریس ہم دے دیں اور یہ ساری انفارمیشن یہاں لکھی ہوئی ہے یہ ہم ساری انفارمیشن اس کی ڈال سکتے ہیں۔ بٹ ان دس کیس دا ایجنسی وی آر موسٹ انٹرسٹڈ ان از آر پروونشل ریونیو اتھارٹی، اور وہ ہے پنجاب ریونیو اتھارٹی۔ سو ناؤ وی ہیو چوزن این ایجنسیز ٹو کنیکٹ وتھ آر موسٹ کامن سیل ٹیکس۔ اوکے کریں۔ اب ہم نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ ہمارا سیل ٹیکس جو موسٹ کامن ہوگا وہ کرائے گا پروونشل سیل ٹیکس، اور جو ایجنسیز یہ کلیکٹ کرے گی ہم سے وہ ہوگی PRA یا پنجاب ریونیو اتھارٹی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا افیکٹ ہمارے پاس ڈائریکٹلی کیسے آتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیل ٹیکس ہمیشہ سیلز کے اوپر آتا ہے، ظاہر ہے۔ تو ہم ایک انوائس بنائیں گے
Let's create an invoice and see how effective are taxes. اس invoice میں سب سے پہلے ہم نے ایک کسٹمر چوز کرنا جس کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. جیسے ہی ہم نے کسٹمر چوز کیا ہمارے پاس سب سے پہلا سوال آیا کہ کس آئٹم کو ہم سروس یا انوینٹری پارٹ کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں. لیٹس سلیکٹ ڈور ہینڈلس. ڈور ہینڈلس ایز یو کین سی آر ٹیکسیبل. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے آگے وہ ٹیگ لگا ہوا ہے ٹیکس کا. اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کے پاس دو آپشن تھے, ٹیکسیبل ہے یا نان ٹیکسیبل ہے, اور ہم اس کا نام بدل سکتے ہیں. ٹیکس پسند نہیں ہم کچھ اور رکھ لیں, لیکن ونس اگین لمیٹڈ ٹو 3 characters. ان دس کیس آر مین آئٹم از ٹیکسیبل اینڈ دیٹ از اے ڈور ہینڈل, اور ہم کوانٹٹی کرتے ہیں 1. جیسے ہی ہم نے اس میں اپنی کوانٹٹی ڈالی تو آپ دیکھتے ہیں کہ پروونشل سیل ٹیکس جو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا تھا 5% پہ, وہ آٹومیٹکلی ہمیں نظر آنے لگا, اور اس نے 1500 روپے کا 75 کیلکولیٹ کر کے آپ کو یہاں دکھا دیا ہے. سو ان افیکٹ although your product cost sale price is 1500, but due to addition of sale tax which is 75, the total receivable from our customer or client is 1575, which includes the price of the item that you are selling as well as the sale tax. یہ جیسے ہی ہم نے کریٹ کیا سسٹم نے آٹومیٹکلی یہ چیز سلیکٹ کر لی اور آپ کو دکھا دی. تو یہ طریقہ کار ہے ہمارے سیل ٹیکس کلیکشن کا, اور یہ وہ بائی ڈیفالٹ سیل ٹیکس ہے جو ہم نے ڈیفائن کیا تھا. اس کو ہم سیو اینڈ کلوز کر دیتے ہیں. جو اب ہم نے سیل ٹیکس ڈیفائن کیا ہے, جسے ہم نے ڈیفالٹ سیل ٹیکس رکھا ہے, وہ ہمیشہ ہمیں اپنی انوائس کی ونڈو میں نظر آتا رہے گا. وی کین چینج اٹ اف وی وانٹ ٹو, اور بعض دفعہ یہ ہوگا کہ ہمارا آئٹم نان ٹیکسیبل ہوگا تو وہ چارج نہیں ہوگا. اس کی بھی مثال دیکھ لیتے ہیں کہ ہم ایک یوزر چوز کریں, اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جتنے بھی آئٹم ہیں ہمارے وہ سارے نان ہیں. نان کا مطلب ہے کہ یہ ٹیکسیبل نہیں ہے. ہم کوانٹٹی ڈالتے جاتے ہیں, لیکن کیونکہ یہ آئٹم نان ٹیکسیبل ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اس لیے کسی قسم کا سیل ٹیکس اس کے اوپر کیلکولیٹ نہیں ہو رہا. وائی؟ بیکاز آل دیز آئٹمس آر نان ٹیکسیبل. اگر یہ ٹیکسیبل ہوتی تو آٹومیٹکلی سیل ٹیکس کیلکولیٹ ہو جاتا. کیونکہ یہ آئٹم نان ٹیکسیبل ہیں, نو سیل ٹیکس از بینگ کیلکولیٹڈ. یہ اس کا بلٹ ان فیچر ہے. تو اب آپ کو ڈفرینشیٹ کرنے میں سمجھ میں آ گئی ہیں کہ ہم سیل ٹیکس کس طریقے سے انووک کر سکتے ہیں اور وہ آئٹم کے ساتھ کیسے لنکڈ ہوتا ہے. جو بھی ٹیکسیبل آئٹم ہوگا اس کے ساتھ آٹومیٹک سیل ٹیکس لنک ہوگا, اور جو نان ٹیکسیبل آئٹم ہوگا اس کے ساتھ سیل ٹیکس نہ صرف لنک نہیں ہوگا, کیلکولیٹ بھی نہیں کرے گا. ان کنکلوژن ناؤ یو کین ویل امیجن کہ ہمارا سسٹم ڈیفائن کر دیتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی آئٹم ٹیکسیبل ڈیفائن کریں یا نان ٹیکسیبل ڈیفائن کریں, سسٹم آٹومیٹکلی بیسڈ آن دیٹ ٹیگ سیلز ٹیکس کیلکولیٹ کر دے گا. اور اگر ایک ہی انوائس میں ایک ٹیکسیبل آئٹم ہو اور ایک نان ٹیکسیبل آئٹم ہو تو ریسٹ ایشورڈ آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. آپ کا سسٹم صرف ٹیکسیبل آئٹم کا ٹیکس کیلکولیٹ کرے گا اور نان ٹیکسیبل کا ٹیکس کیلکولیٹ نہیں کرے گا. اور یہی وہ فیسلٹی ہے جو کوئک بکس اپنے یوزرز کو دیتا ہے. اور آپ خود سوچ لیں, اگر آپ کے پاس بہت سارے آئٹمز ہیں جس میں ٹیکسیبل بھی ہیں اور نان ٹیکسیبل بھی ہیں, اور آپ یہ مینولی بیٹھ کے کیلکولیٹ کر رہے ہوتے تو آپ کو کتنا مشکل لگتا. لیکن کوئک بکس جو کہ ایک سسٹم ہے وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ ہماری بہت ساری اس طرح کی کیلکولیشن ہے ہمیں بہت آسانی سے کر کے دے دیتا ہے اور سارا ریکارڈ صحیح جگہ رکھ دیتا ہے. سو ان کنکلوژن دس از ہاؤ وی سیٹ آر موسٹ کامن ڈیفالٹ سیل ٹیکس and use it on all invoices which we are going to generate during our course of work.